سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام میرے بھائیوں، قابل عزت اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ آج ہم قرآن کی 7ویں بڑی سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سورہ اعراف کو ہم سٹارٹ کریں گے آج. یہ قرآن کی 7ویں بڑی سورت ہے. جو اس سے پہلے سورت ہم نے کمپلیٹ کی ہے، سورہ انعام، اس کا جو مرکزی مضمون تھا وہ تھا توحید. اللہ رب العالمین کی توحید پہ زیادہ بات ہوئی ہے، اس کے دلائل پہ بات ہوئی ہے، اس کے انکار کرنے والوں کی سزا اور ماننے والوں کی جزا پہ بات ہوئی ہے. تو اس کا مرکزی مضمون توحید تھا. یہ جو سورت اعراف ہے، آپ اس لحاظ سے اس کو سورہ انعام کی سسٹر کہہ سکتے ہیں، سورۃ انعام کی جڑواں بہن اس کو کہہ سکتے ہیں سورت کو، کہ انعام کے اندر تو توحید بیان ہوئی، لیکن سورہ اعراف کے اندر زیادہ جس کا ذکر ہوگا وہ توحید کے بعد رسالت ہے، اور رسالت کے ساتھ پھر آخرت ہے. تو سورہ اعراف کے اندر توحید سے اگلا مضمون بیان ہوا. آپ ان دونوں کو جب جوڑیں گے تو انعام توحید بیان کرے گی اور اعراف جو ہے پھر وہ رسالت اور آخرت پہ بات کرے گی. رسالت کی ضرورت کیا ہے، اس کے حوالے سے اس کی لاجک کیا بنتی ہے، کیوں ضروری ہیں نبی بھیجنے اللہ کی طرف سے، ان کا کام کیا ہے، اور ان کو جو مانیں گے ان کا انعام کیا ہوگا، اور جو ان کی نہیں مانیں گے ان کی سزا کیا ہوگی، آخرت کا سینس کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں، دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور تاریخ سے شہادتیں پیش کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے نام کے حوالے سے ہے. تو یہ جو لفظ اعراف ہے یہ عرف سے نکلا ہے. عرف کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، عرف. اور عرف کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کو سارے جان لیں اور پہچان لیں، جانی پہچانی ہوئی چیز. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا معروف ہے، تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اعراف کہتے ہیں کہ ایسی جگہ، یعنی قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی اونچی، جس کو جنت والے بھی دیکھ سکیں گے اور پہچانیں گے، اور دوزخ والے بھی دیکھ سکیں گے اور پہچانیں گے. وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کو بھی خوب پہچانتے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خصوصی معجزہ وہاں پر بھی ہوگا کہ وہ دوزخ میں بھی لوگوں کو دیکھ کے پہچانیں گے، جنت میں بھی لوگوں کو دیکھ کے پہچانیں گے بھی، اور ان سے باتیں بھی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو کنورسیشن ہوگی اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے. اسی سے سورت کا نام جو ہے وہ اعراف رکھا گیا ہے. اس کے شروع میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم صاد. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. میں صرف ریمائنڈر کے طور پہ مختصر عرض کرتا ہوں کہ الف لام میم صاد یہ جو حروف مقطعات ہیں، امت کی میجارٹی کا، اکثریت کا اس بات پہ اتفاق ہے
کہ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کے میننگ نہیں بتائے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو پھر ان کو قرآن میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو قرآن میں ان کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جو ایگزیکٹ میننگ ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان حروف کے قرآن میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں جو مختلف اقوال آئے ہیں، ان میں جو سب سے مضبوط بات لگتی ہے دل کو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو چیلنج کے طور پہ پیش فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، کسی نے گڑھا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بناتے ہیں یا کسی سے سیکھتے ہیں اور ہمیں سکھا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے چیلنج کے طور پہ حروف مقطعات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ یہ وہی حروف ہیں جن کو جوڑ کے تم اپنا کلام بناتے ہو۔ تمہارے خطیب ان کو استعمال کرتے ہیں، تمہارے شاعر ان کو استعمال کرتے ہیں، تمہارے ادیب ان کو استعمال کرتے ہیں، تم اپنی زبان میں ان کو استعمال کرتے ہو، یہ تمہاری زبان ہے، یہ وہی حروف ہیں، وہی چیزیں ہیں جن سے مل کے قرآن بنا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے تو اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنے حروف کو استعمال کرو، اور تم بھی قرآن کی طرح کا کوئی کلام پیش کرو، بناؤ کلام، جوڑو ان حروف کو اور پیش کرو وہ حقیقتیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، کوئی ایک سورت ہی پیش کر دو، کوئی ایک آیت ہی پیش کر دو قرآن کی طرح۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ جب قرآن یہ چیلنج کرتا ہے نا کہ اس طرح کی کوئی سورت یا اس طرح کی کوئی آیت پیش کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عربی کا کوئی سینٹنس پیش کرو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی کا کوئی جملہ بنا کے دکھاؤ یا عربی کا کوئی مضمون لکھ کے دکھاؤ۔ وہ تو جو بھی عربی سمجھتا ہوگا کوئی مضمون لکھ سکتا ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ عربی لکھ کے دکھاؤ، قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اس طرح کی چیز پیش کرو۔ اس طرح کی چیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن جو حقیقتیں پیش کرتا ہے کوئی اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا۔ کیا تم ایسی ریالٹیز کو پیش کر سکتے ہو جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جس کو کوئی ریفیوز نہ کر سکے؟ جو ہسٹری اور تاریخ قرآن پیش کرتا ہے اس کو کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا۔ جو مستقبل کی خبریں قرآن پیش کرتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جن باتوں کو کامیابی کی ضمانت قرآن قرار دیتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جن باتوں کو ناکامی کی ضمانت قرآن قرار دیتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے جو چیز پیش کیا، جو اخلاق قرآن نے پیش کیا، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جو قرآن نے نیگیٹو چیزیں پیش کی ہیں ان کو پازیٹو ثابت کر کے دکھاؤ، اور جو پازیٹو پیش کی ہیں ان کو نیگیٹو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جو کامیابی کے دنیا اور آخرت میں اصول قرآن نے دیے ہیں ایسے اصول پیش کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن کی چیزوں کو چیلنج کرو، یا کوئی ایسی چیز پیش کرو جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن کا چیلنج۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں بھی اس چیلنج کو دہرایا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز پیش کرو، اگر تم سچے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی پیش کرو۔ اگلی بات، پھر اللہ رب العالمین نے اس کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، اور کن الفاظ میں تسلی دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں دو طرح کی پریشانی ہوا کرتی تھی، دو طرح کی۔ ایک یہ کہ جب آپ پیش کرتے تھے دعوت کو لوگ انکار کر دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، تو اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بڑا بوجھ تھا۔ آپ بوجھ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، انہی کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، انہی کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، انہی کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لوگ اپنے فائدے اور اپنی کامیابی کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس بات کا دکھ ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، دل میں اس کا افسوس ہوتا تھا۔
دوسری قسم کی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پیش کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو میرے پیش کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پہنچانے میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی، اپنی قوم کی، اپنی سوسائٹی کی فکر ہوا کرتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کی تسلی اس دوسری آیت کے اندر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، یہ جو کتاب ہے یہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ نے مانگی نہیں ہے. یعنی آپ نے مانگی نہیں ہے کہ ہم آپ کے مانگنے پہ آپ کو دیں اور پھر آپ پر اس کا بوجھ ڈال دیں، ایسا نہیں ہوا. انزل الیک، بغیر مانگے یہ آپ کو دی گئی ہے، آپ پہ نازل کی گئی ہے. یہ انتخاب، یہ فیصلہ کتاب کو نازل کرنے کا آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا ہے. کتاب انزل الیک، یہ آپ کی طرف بھیجی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی طرف سے، اس کتاب کی طرف سے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو جیسا میں نے عرض کیا پریشانی کیا ہوتی تھی کہ لوگ کیوں نہیں مانتے. تو خیر خواہی کے طور پہ جو بندہ سنسیر ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو غلط راستے پہ چلتا دیکھ کر اس کو دکھ ہوتا ہے. اس بات کی جو پریشانی ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، تو اللہ فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی طرف سے آپ اپنے دل کو پریشان مت کریں. آپ صرف دو کام کریں. اب وہ دو کام کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لتنذر بہ، ایک تو یہ کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. لتنذر بہ، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. انذار، ڈرانا. جو نہیں مانے گا، جو بغاوت کرے گا، جو حدوں کو کراس کرے گا، جو دشمنی کرے گا، اس کی سزا کیا ہوگی، پہلے کیا ہوتا رہا ہے نہ ماننے والوں کے ساتھ. تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، تنبیہ کریں، ان کو وارننگ دیں ان کو. تو قرآن کے ذریعے سے قرآن کے واقعات کو پیش کریں، قرآن کی ہسٹری کو پیش کریں، قرآن کی جو قوموں کی جو پیش کرتا ہے اللہ کی انکار کے سلسلے میں کے جواب میں جو سزائیں ان کو ملی ہیں اس کو پیش کریں. دوسرا کام کیا کریں؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو اس ڈر کی وجہ سے، قرآن کی سچائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو مان لیتے ہیں. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو ان کے لیے یہ قرآن یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. بندہ بات کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے بعض اوقات کچھ اور چیزیں ذہن پہ غالب آ جاتی ہیں، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ہلکی اور کمزور ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی زندگی کی ایک نیچر ہے. زندگی میں چلتے چلتے کبھی کچھ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں دب جاتی ہیں، پھر آگے چلتے ہیں تو کچھ اور چیزیں دب جاتی ہیں، دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں. تو اس طرح زندگی میں چلتا رہتا ہے. تو قرآن جو ہے نا اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے، یہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھتے رہا کرو، اس سے تمہیں یاد دہانی ہوتی رہے گی. یاد دہانی، بندہ جب بولنے لگتا ہے قرآن یاد کرا دیتا ہے. یہ ہے ذکرہ. اور جو سالوں قرآن کو کھول کے پڑھتا نہیں ہے، اس کو سنتا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی نسبت کوئی تعلق نہیں ہے، سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، کوئی لنک نہیں ہے قرآن کے ساتھ، اس کو یاد دہانی کیسے ہوگی؟ اس کو کون یاد کرائے گا؟ اللہ رب العالمین نے تو یہ کتاب یاد کرانے کے لیے بھیجی ہے. یہ تو ذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. پھر یہ کہ کیا صرف تلاوت کرنے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے؟ صرف تلاوت؟ بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑے مذہبی ہیں
اور وہ آپ ان کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ نہ 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 نہ، قرآن کی صرف تلاوت کیا کرو، اس کا ترجمہ تشریح یہ علماء کا کام ہے، یہ علامہ لوگوں کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ گناہ ہوگا آپ کو، آپ برکت کے لیے اس کو پڑھ لیا کرو بس۔ بھائی میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو تفصیلات ہے نا، کہ یہ اس کی جو گرامر ہوتی ہے، لفظ کدھر سے آیا، کیا بنا، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں جو تفصیلی ہوتی ہیں، جو گہرائی والی ہوتی ہیں، جو ڈیپ ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ علماء کا کام ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن کم از کم ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ اتنا تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو صفحہ ہے، یہ جو رکوع ہے، یہ جو سورت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، موٹی موٹی کون سی بات ہے جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ باقی تفصیلات کو آپ علماء پہ چھوڑ دیں۔ لیکن کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کچھ دینی مذہبی اچھے خاصے مخلص لوگ بھی یہ اس گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں کہ قرآن کو صرف تلاوت کرنی اس کی بس، باقی آپ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمے پڑھو، سنو، بیان سنو، اس کے جس پہ تسلی ہوتی ہے اس کو سنو تو صحیح نا، اس کے ساتھ ملو، قرآن کے ساتھ ملو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، چلیں وہ اگلی آیت میں آ جاتا ہے، میں وہاں پہ بات کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فردر یہ بات ارشاد فرمائی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے علاوہ، اب دون ہی اس کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء جو ہے نا، جو جن کو تم نے کارساز بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا دیا، جن کو تم نے اس دنیا کے نظام کو چلانے میں حصہ دار بنا دیا، اللہ کا شریک اور جو ہے نا ہمسر بنا دیا، تو اللہ کو چھوڑ کے ان کی پیروی مت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اللہ کو، دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو، کسی اور کو اپنا ولی مت بناؤ۔ دوسرا دون ہی کا معنی اس قرآن کو چھوڑ کر، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس قرآن کو چھوڑ کر کبھی کسی لیڈر کے پیچھے، کبھی کسی لیڈر کے پیچھے، ولی لیڈر کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو کہتے ہیں، نگران کو کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو شیوخ ہیں، ایک ایک سپارہ جن کا نام ہے، صرف اتنے لمبے لمبے ان کے القابات ہیں، بڑے بڑے جو شیوخ ہیں، بڑے بڑے جو سکالرز ہیں، جو علامے اور فہامے بنے ہوئے ہیں، جو آدمی بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پڑھو، میری کتابوں کو پڑھو، میری باتوں کو سنو، باقی سب کچھ چھوڑ دو۔ جو کہتے ہیں نا مجھے، صرف میں، باقی سب کچھ چھوڑ دو، تو وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہوتا، اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو، بس یہ ہماری کتاب پڑھو، ہماری کتاب، باقی سب کچھ چھوڑ دو۔ تو جو اللہ کی کتاب سے جوڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصل میں اللہ والے، وہ ہیں دین کے خادم، جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب سے جڑو۔ اور جو اپنی پڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو، پیروی اس کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا وہ لیڈر، ان کے پیچھے مت چلو، ان کو باقی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں کارساز اور سرپرست، ان کی باتوں میں غلطیاں، کوتاہیاں اور گمراہیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن میں کوئی غلطی، کوتاہی، گمراہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے چلو۔ یہ میری کتاب، یہ میرے شیخ کی کتاب، یہ میرے امام، میرا امام، میرا امام، اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں
سن تو لیتے ہو تم، سن لیتے ہو، لیکن قلیلا ما تذکرون، کم ہے وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، بات کو سمجھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں۔ سنتے بہت ہیں لوگ، سننے والے بہت ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے، ماننے والے، کرنے والے وہ تھوڑے ہیں۔ جاننے والے بہت ہیں، ماننے والے تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بات کیا فرمائی؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، جب انہیں ہماری باتیں نہیں مانی، حد کو کراس کیا، ہم نے ان کو برباد۔ کتنی بستیاں گزری ہیں ایسی، کسی ایک کی بات نہیں ہے، 2 4 6 کی بات نہیں ہے، کتنی گزری ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو آیا ان بستیوں میں ہمارا عذاب بیاتن، اس وقت جب وہ رات کو سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا پھر اس وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت، قائلون قیلولہ سے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عذاب 2 وقت میں صرف آتا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے آتا ہے یا دوپہر کو سوتے ہوئے آتا ہے؟ کبھی جاگتے ہوئے عذاب نہیں آتا، سوتے میں ہی آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب صرف سوتے میں ہی آتا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے عذاب آتا ہے یا دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں مست ہوں، ٹھیک ہے، مست ہوں، اپنی زندگی میں سکون کر رہے ہوں، ان کو کسی قسم کی فکر بھی نہ ہو، کبھی سوچ بھی نہ ہو کہ کچھ ہونا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اچانک آ جاتا ہے، اور اس کو دن کی روشنی یا رات کا اندھیرا، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے، دن کی روشنی میں بھی آ جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی آ جاتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان پہ آ جاتا ہے نا تو ان کی پکار یہی ہوتی ہے، پھر ان کا شور، ان کی دعائیاں، ان کا رونا کیا ہوتا ہے؟ فما کان دعواہم، نہیں ہوتا ان کی پکار، ان کا رونا دھونا نہیں ہوتا اس کے سوا کچھ، اذ جاءہم بأسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہماری تھی، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ جب ہمارا عذاب آتا ہے نا تو بس پھر ان کی پکار اور دعائی ایک ہی ہوتی ہے کہ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے نا، رنگے ہاتھوں کو پکڑا جاتا ہے، کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن ہر مجرم اپنے دل میں کہتا ہے پکڑے تو جانا تھا، ظاہر بات ہے پکڑے تو جانا تھا نا، ہم جو ہے نا وہ جرم تو کر رہے تھے، مجرم تو ہم ہیں، زیادتی تو کر رہے تھے، پکڑے تو جانا ہی تھا۔ زبان سے نہ اقرار کرے، بے شک جو مرضی کہتا رہے، لیکن دل میں ہر مجرم مانتا ہے اس بات کو، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہم کر تو رہے تھے، کر تو ہم رہے تھے، حقدار تو ہیں اس سزا کے، ہم پکڑے تو جانا تھا۔ یہی بات اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں کہ ان قالوا انا كنا ظالمین، جب ہمارا عذاب آئے گا نا تو سوائے اس کے ان کی پکار کچھ نہیں ہوگی کہ زیادتی، مانیں گے ہماری زیادتی تھی، ظلم ہم ہی کر رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، 2 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں احتساب کا ان کا ذکر کیا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے 2 قسم کے لوگوں سے۔ لیکن یہاں بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک قسم تیسری بھی ہے، لیکن اللہ نے یہاں تیسری قسم کا ذکر نہیں کیا۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں نا، یہاں یورپ میں یہ سوال بعض کا زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو آپ سن لیں کہ اس آیت میں اللہ نے 2 قسم کے گروہوں کا ذکر کر دیا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا، تیسرا بھی ہے ایک، میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں، ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، جن کی طرف پیغام بھیجا گیا نا، نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، امتیں اور قومیں جن کی طرف میسج اور پیغام پہنچے، ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ میرا پیغام پہنچنے کے بعد پھر تمہارا سلوک اور رویہ کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا تھا. جو بھیجے گئے تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، لازمی پوچھیں گے. اور جن کی طرف بھیجا گیا تھا ہم ان سے بھی پوچھیں گے، لازمی پوچھیں گے. اب یہاں دو قسم کی دو کیٹیگریز بیان ہوگی نا. جن کو اللہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ رسول ہوں، نبی ہوں، یا نبی اور رسولوں کے نمائندے ہوں. نبوت تو ختم ہوگی ہے نا، لیکن ہم بھی اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی بھیجا ہے یہ میسج دے کر. تو جن کو بھیجا گیا اللہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اس کا کیا حق ادا کیا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، تو جب سب نے کہا کہ پہنچانے کا حق ادا کیا تو آپ نے اللہ سے عرض کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ دیکھ لیں سارے مان رہے ہیں، اللہ دیکھ لیں سارے مان رہے ہیں، اللہ گواہی لے لیں ان سب کی، یہ سارے مان رہے ہیں. تو ہمیں بھی گواہی لینی ہے، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ. آج جو جہاں موجود ہیں نا، آج جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. مطلب جن تک پہنچا وہ آگے ان تک پہنچائیں جو جن تک نہیں پہنچا. تو جو پہنچانے والے ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کیسے پہنچایا اور کیا پہنچایا. اور جن تک پہنچایا گیا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے سلوک کیا کیا. ان سے تو سوال ہوگا. لیکن ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جن تک کوئی نہیں میسج پہنچا، ان کا کیا بنے گا. کوئی جنگلوں میں رہتا ہو، یا کوئی ایسا ملک ہو، یا کوئی ایسی قوم ہو، ایسے کسی ایریا علاقے میں رہتا ہو جس تک ابھی تک قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت کسی صورت میں نہیں پہنچی، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، ان کا رب ان کا فیصلہ کرے گا. اگر ان کا کوئی ایکسکیوز ہوگا جو قابل قبول ہونے والا ہے اللہ ان کا قبول کر لیں گے. لیکن یہاں اللہ نے جو فرمایا نا جن تک میسج پہنچا، جن کی طرف لوگ گئے میسج لے کر ان سے پوچھا جائے گا، اور جن کو میسج دے کر بھیجا ان سے پوچھا جائے گا. تیسرے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا. ان کا معاملہ اللہ کی کورٹ میں ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے میسج سنا، جن تک پہنچا. پہنچنے والے اور نہ پہنچنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جن تک پہنچ گیا اور جن تک نہیں پہنچا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان کو برابر نہیں کریں گے. فیصلہ اللہ نے فرمانا ہے، لیکن اللہ نے دو کا ذکر کیا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ظاہر ہے برابر نہیں ہوں گے. کچھ لوگ جن تک نہیں پہنچا، وہ جو فطری میسج ہوتے ہیں نا انسان کے جسم کے اندر، کائنات کے اندر، وہ جو میسج ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو سوال ضرور ہوگا کہ اللہ کی ذات کی پہچان تو ہر جگہ موجود ہے، توحید کا میسج تمہارے اندر موجود ہے، اور جب دنیا میں آئے تھے ہر روح اقرار کر کے آئی تھی، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ریمائنڈر، یاد دہانی، پیچھے میسج جس تک نہیں پہنچا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ رب العالمین ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو پہنچنے والوں کے ساتھ کریں گے. اگلی بات فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم یقیناً ان کے سامنے بیان کریں گے، لازمی ہر چیز ان کے سامنے ہم بیان کریں گے دلیل کے ساتھ. علم کا معنی دلیل ہے. ہم ہر چیز ان کے سامنے پیش کریں گے دلیل کے ساتھ اور علم کے ساتھ. سارے ایویڈنسز رکھیں گے ان کے سامنے. کون آیا تھا، کب آیا تھا، کیسے میسج پہنچایا، کیا میسج پہنچایا، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہم سب کچھ ان کے سامنے پیش کریں گے پوری دلیل کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم دنیا کو پیدا کر کے کہیں چلے تو نہیں نہ گئے، ہم کوئی غائب تو نہیں نہ ہو گئے تھے. ہم ادھر ہی ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں. ہر چیز لائیو ہے. ہم کہیں چلے نہیں گئے، ہم کہیں غائب نہیں ہو گئے. ہم ہر چیز پوری دلیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں گے، پورے ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے. اب آگے وہ آیت آ گئی ہے یا وہ حصہ آ گیا آج کے سبق کا جو مین فوکس ہے، اور یہ بہت اہم جو ہے نا وہ حصہ ہے، مسئلہ ہے یا پوائنٹ ہے سمجھنے والا. اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سمجھ لیں. بہت اہم حصہ ہے، سمجھنے والا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. دو مطلب ہیں اس کے، دونوں سمجھ لیں.
وزن ہوگا اس دن، والوزن یومئذ، وزن ہوگا اس دن، اعمال تولے جائیں گے اس دن، الحق، یہ بات سچ ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہونا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس دن وزن ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے، یہ سچ اور حق ہے کہ اس دن وزن ہوگا۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دن وزن صرف حق کا ہی ہوگا، جس کے پاس حق ہوگا نا، حق کا ہی وزن ہوگا، باقی کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، سچ کا وزن ہوگا، جھوٹ کا وزن نہیں ہوگا، گناہ کا وزن نہیں ہوگا، یعنی ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو ہیوی چیز ہوگی نا، جس کی ویلیو ہوگی، وہ صرف حق کی ہوگی۔ آگے اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جن کے اعمال نامے، جن کے تول، جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے، موازین یہ میزان سے ہے، جن کے تول، جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک اور ہم دونوں کا معنی ایک ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، لیکن جس طرح کہتے ہیں یہی ہیں یہی ہیں، ایسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں نا تو سارے شک دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فاولئک ہم، یہی ہیں وہ لوگ، المفلحون، جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے، جن کے اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن رہ گئے ہلکے، جن کے اعمال نامے، جن کے تول ہلکے رہیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نہ اللہ کا نقصان، نہ اللہ کے نبیوں کا نقصان، نہ فرشتوں کا نقصان، نہ مومنوں کا نقصان، نہ کسی اور کا نقصان، انہوں نے اپنا بیڑا آپ غرق کیا، کسی اور کا نقصان نہیں کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم کا معنی ناانصافی ہے، اس لیے کہ ہمارے حکموں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ہمارے حکموں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے، ہمارے حکموں کی حکم عدولی کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اعمال وزنی بھی ہوں گے، کچھ اعمال ہلکے بھی ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ تولے جائیں گے اعمال، وزن وہاں ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی، نہ بندہ اس کو ٹچ کرتا ہے، نہ وہ نظر آتی ہے، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ مثلا اعمال ہیں، میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ ایک عمل ہے۔ اگر میں گالیاں دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تو یہ میری زبان بولتی ہے نا، الفاظ بولتی ہے، تو الفاظ کو نہ ٹچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو گنا جا سکتا ہے، نہ تو اس کو کیسے تولا پکڑا نہیں جا سکتا، تولا کیسے جائے گا؟ باقی جو میرے اعمال ہیں، میری جو سوچیں ہیں، میرے دماغ کے اندر گناہ ہے، میرے دل کی سوچیں ہیں، جو میرے اعمال ہیں، نہ یہ دیکھے جا سکتے ہیں، نہ ٹچ کیے جا سکتے ہیں، تو ان کو تولا کیسے جائے گا؟ تو ایک تو آپ یہ یاد رکھیں، قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال کو جسم دیں گے۔ جو اعمال ہیں نا، وہ ان کی فزیکل باڈی ہوگی قیامت کے دن، اور اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، فزیکل باڈی ہوگی ان کی قیامت کے دن۔ آپ نے سنا نا کہ اللہ رب العالمین جو ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہوں گے اور پھر وہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کے جو سارے مال و دولت ہے، اللہ رب العالمین کو آگ میں پگھلا کے تو انسان کے جسم پہ داغ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا مال و دولت جو ہے نا وہ آگ میں پگھلا کے، لوہا بنا کے آگ میں پگھلا کے ان کو، آپ نے کئی حدیث میں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اچھی شکل و صورت کے اندر
قبر کے اندر کوئی بندہ آئے گا، وہ کہے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے اعمال ہوں۔ بدصورتی کے اندر ایک بندہ آئے گا، بدبو آ رہی ہوگی، وہ کہے گا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ سانپوں کی صورت میں، بچھو کی صورت میں۔ پھر آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ پل صراط پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال ان کے لیے سواریاں بن جائیں گے۔ کچھ سواریاں اتنی تیز جائیں گی بجلی کی رفتار سے، کچھ جو ہے نا اس سے کم، کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ آہستہ، کچھ لوگ رینگ کے وہاں سے نکلیں گے، تو ان کے اعمال ان کی سواریاں بن جائیں گے، اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے وہ کراس کریں گے۔ آپ نے یہ بھی حدیث پڑھی سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا لوگوں کے اعمال، ان کا بوجھ گٹھڑی بنا کے ان کے اوپر لاد دے گا، ٹھیک ہے، بوجھ کی صورت میں اعمال بوجھ بن جائیں گے، وزن ان کا ان پہ ڈال دے گا، اور جتنے لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا ہوگا، غلط رستے پہ لگایا ہوگا، ان کے اعمال کے بوجھ بھی ان کے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے۔ اعمال کو بوجھ کی شکل دی جائے گی، فزیکل سٹرکچر دیا جائے گا اعمال کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو یہ ساری باتوں کا انکار اب ممکن نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں کوئی بندہ بات کرتا نا تو اس کی بات اس پہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کبھی کسی نے بجلی کو دیکھا ہے؟ بجلی آپ کو نظر آتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے۔ آج ایسے بھی پیمانے آ گئے ہیں کہ ہم بجلی کو، اس کا وزن کر رہے ہیں، اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہوا، اس کو تولا جا رہا ہے، آواز کو تولا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج میجر بھی ہو رہی ہیں، ان کے ویٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں کون سی چیز ہے جس کی میجرمنٹ نہیں ہو رہی؟ ہر چیز کی میجرمنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، ہر چیز کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان یہ سارے سسٹم بنا سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس دن وزن ہوگا، یہ سچ ہے، بغیر وزن کے کوئی نہیں رہے گا، اور اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان کا ریکارڈ لے کے آؤ۔ غور سے سننا حدیث کو، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا آج کا مین مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان کے ریکارڈ لے کر آؤ۔ ان کے ریکارڈ 99 رجسٹر لے کے آئے جائیں گے اس بندے کے، 99 رجسٹرز۔ اور جب ایک رجسٹر کو کھولا جائے گا نا اس کا ریکارڈ، جب تو اتنا لمبا ہوگا جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے، 10-15 میل لمبا ایک رجسٹر ہوگا، اس پہ اس کی ہر چیز لکھی ہوگی، اور وہ 99 ہوں گے۔ اللہ اسے پوچھیں گے بھائی چیک کر لو اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں لکھی ہوئی، کوئی ایسی چیز جو غلطی سے لکھ دی گئی ہو، تم نے نہ کی ہو۔ کسی بات کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو وہ سوچ رہا ہوگا پسینے میں شرابور کہ آج میری خیر نہیں ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یہ 99 تو تم دیکھ رہے ہو، ایک پرچی تمہاری اور بھی ہے، وہ بھی لے کے آؤ بھائی۔ تو وہ سوچے گا کہ 99 15 میل لمبے رجسٹروں کے مقابلے میں ایک پرچی کی کیا ویلیو ہوگی، تو وہ کوئی خاص اس کو بادر نہیں کرے گا، ایک پرچی کیا کرے گی۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دو۔ تو اس کو جب نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ جھک جائے گا، وہ بھاری ہوگی۔ وہ جو پرچی ہے نا وہ اس کا کلمہ شہادت ہوگا، کلمہ شہادت۔ اب جو ہے علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ کون سا کلمہ شہادت ہوگا، جب اس نے اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھا وہ کلمہ ہوگا، یا زندگی میں جب اس نے سنسیئرلی، خالصتاً، پورے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب کوئی شہادت دی ہوگی تو یہ وہ کلمہ ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے نا، بعض کا بندہ جو ہے نا ویسے ہی گو ود دا فلو ہو جاتا ہے نا، لوگ جو کام کر رہے ہیں، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میں بھی دیکھا دیکھی وہی کر رہا ہوں، سمجھ کے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا۔
تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کلمہ شہادت پڑھتے رہا کرو، تو پورے اخلاص کے ساتھ جو اس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ اس کے پردے میں رکھا جائے گا، تو اس ایک کلمے کا وزن جو ہے وہ اس کے 99 رجسٹروں سے بھاری ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تول وہاں پہ وزن ہوگا اور ہر چیز کا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ پیلو کے درخت پہ چڑھو اور میرے لیے مسواک اتارو. وہ پیلو کے درخت پہ چڑھے نا مسواک اتارنے کے لیے، صحابہ بھی کچھ ساتھ تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پتلے جسم کے مالک تھے، پتلی ٹانگیں تھی، چھوٹا سا قد تھا. تو جب وہ درخت پہ چڑھے تو کبھی ادھر جو ہے نا وہ جھول رہے تھے، کبھی ادھر جھول رہے تھے. تو لوگوں نے جب ان کی ٹانگیں دیکھی نا پتلی، تو جیسے دوست سے ساتھی کرتے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے نا ہنسنے لگے، ان کی ٹانگوں کا مذاق اڑانے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کر میں ہنسی آ گئی. تو فرمایا کہ ان ٹانگوں کو کمزور نہ سمجھو، ان کو ہلکا پتلا نہ سمجھو. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے میدان میں یہ ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. تو وزن ٹانگوں کا نہیں ہوگا، وزن اعمال کا ہے، اعمال کا وزن ہے. اللہ ان کو جسم عطا فرمائیں گے، فزیکل سٹرکچر ان کو دیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا. اور اللہ تو جب جیسے چاہے تول سکتے ہیں نا، اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے موٹے تازے، بڑے ہیوی ویٹ آئیں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بہت اعمال کیے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے اعمال تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی. اس لیے کہ وہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، دنیا کے لیے ہوں گے، اللہ کے لیے ہوں گے نہیں. جس کے لیے کوئی کام کرتا ہے اجر بھی اسی سے ملے گا نا. جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تھا تو اجر اللہ سے کیسے ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا. اللہ کیا فرماتے ہیں نا قرآن کے اندر بھی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اور اس دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. یہ درس بخاری ہوتا ہے تو آخری حدیث پڑھنا یہ کلچر ہے مدارس کے اندر. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ کا بھی وزن ہے. کلمتان خفیفتان، دو جملے ہیں بڑے ہلکے پھلکے ہیں. یعنی ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھنا چھوٹے چھوٹے ہیں، ہلکے ہلکے، کوئی ان کا وزن نہیں محسوس ہوتا، پڑھنے میں کوئی تکلیف کوئی دقت نہیں ہے. دو بڑے ہلکے پھلکے کلمے ہیں، جملے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو تولا جائے گا تو وہ بہت وزنی ہوں گے. اور پھر فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اللہ پاک کو بہت پیارے لگتے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں لیکن وزن میں بھاری، اللہ کو بہت محبوب اور پیارے. اور وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا مطلب ہے الفاظ کا بھی وزن ہوگا، الفاظ بھی تولے جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کلمات کا وزن ہوگا. تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں وزن دو مرتبہ ہوگا. جو اعمال تولے جائیں گے نا، دو مرتبہ وزن ہوگا. ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ وزن ہوگا نا، اس میں کفر اور اسلام علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. اللہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اطمینان اور تسلی کے لیے وہ سارا کچھ کیا جائے گا جس سے ان کو پتہ چلے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. تو اعمال تولے جائیں گے تو جو مومن اور کافر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر مومنوں کے تولے جائیں گے دوسری مرتبہ. پھر مومنوں کے درجات ہوں گے،
کس کا کون سا درجہ، کون سا جو ہے نا وہ اس کی الاٹمنٹ کیسے ہوگی، جنت کا کون سا حصہ اس کو ملے گا، کتنا درجہ ملے گا، کتنا اعلیٰ اونچا جائے گا، کتنا اونچا نہیں جائے گا، تو پھر مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ ان کے درجے جو ہیں وہ طے ہو جائیں، 2 مرتبہ وزن ہوں گے۔ میں ایک جب سبق کی تیاری کر رہا تھا نا تو تفسیر مظہری میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، تو کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، میں تو اوپن اس کا اظہار کرتا ہوتا ہوں، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں تو یہاں پر بھی دیکھیں، میں جب نماز پڑھنے آتا ہوں تو یہ تو میری جاب ہے، نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، یہ میری جاب ہے۔ جب میں آتا ہوں تو اپنی جاب پہ آتا ہوں، کام پہ آتا ہوں، پتہ نہیں مجھے اس کا اجر ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، نمازوں کا کیا بنے گا، اس بارے میں سوچ کے جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں تو اپنی جاب، میری کیا نماز ہوگی؟ اصل نماز تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی نمازیں ہماری نمازوں سے کہیں افضل ہیں، جو اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں، جو وقت نکال کے آتے ہیں۔ ہم نے تو بیٹھنا ہی مسجد میں، ہم نے یہ ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال تو ان کا ہے جو دنیا سے نکل کے آتے ہیں، کاموں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کی نمازیں ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو روایات ہیں نا جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، ان کو پڑھ کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے، سچی بات ہے، ان روایات کو پڑھ کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، ایک بندہ بڑا گھبرا رہا ہوگا اپنے اعمال نامے کی وجہ سے، وہ بڑا گھبرا رہا ہوگا، تو بادل کی طرح ایک چیز آئے گی، بدلی سی ہوگی جیسے کلاؤڈ، ٹھیک ہے، آج کل بھی ہر چیز کلاؤڈ کے اندر ہوتی ہے نا، سارا ریکارڈ آج کل دنیا کا کلاؤڈ کے اندر ہے، اس کو کلاؤڈ ہی کہتے ہیں، تو حدیث نے بھی کلاؤڈ ہی کہا ہے۔ ایک بدلی کی طرح چھوٹے بادل کی طرح سے ایک چیز آئے گی، اور جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نا اس میں گر جائے گی، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ جو بندہ گھبرا رہا تھا نا، وہ خوش ہوگا اور پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ باتیں ہیں جو تم لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور وہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے، یہ تیری تبلیغ ہے، یہ تیری تعلیم ہے، یہ وہ تیری باتیں ہیں جو تم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، جو تم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، وہ اس پہ عمل کر رہے، تو یہ جو قیامت کے دن کلاؤڈ سے وہ ہیلپ ہوگی نا، اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو سن کے تسلی ہوتی ہے، ورنہ کہیں بہتر ہیں آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے، اور وہ لوگ جو دنیا داری میں پھنسے ہوتے ہیں پھر وہاں سے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ ہماری تو دنیا داری بھی مسجد ہی ہوتی ہے نا، اس میں ہمارے لیے کیا مشکل ہوتا ہے؟ تو وزن ہوگا، اور حق کا وزن ہوگا۔ آج کی جو آخری آیت ہے، یہاں پہ بات رکوع ختم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے ٹھہرانے کا بندوبست ہم نے کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں ہم نے جگہ دی، رہنے کا بندوبست، ٹھہرانے کا بندوبست تمہارا ہم نے کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر روزی روٹی کے بندوبست کر دیے۔ معائش یہ معیشت سے نکلا ہے، یعنی عیش، زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان، معائش کا معنی زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان، جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اللہ نے سٹاک کر دیا زمین کے اندر۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا لَكُمْ مَعَائِشَ، ہم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے سٹاک کر دیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، قیامت تک کے لیے تمہاری ضرورتیں ہم نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہم نے کیا ہے۔
تمہارے رہنے کے بندوبست زمین کو قابل رہائش ہم نے بنایا ہے، یہاں کے موسم، بارشیں، پانی، دھوپ، گرمی، سردی، سارے انتظام ہم نے کیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہاری روزی روٹی کے سارے بندوبست اس کے اندر ہم نے رکھ دیے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو شکر کرتے ہیں۔ شکریہ ادا تم تھوڑا ہی کرتے ہو، تھوڑے ہی ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اس زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے رکھ دیا سارا سٹاک، تو میں اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے ساری کی ساری یہ اللہ پاک کا گودام ہے، یہ اللہ پاک کا سٹوریج ہے۔ زمین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا گودام ہے، اس کے اندر اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے اور کہیں کہ میرا کھانا کدھر ہے، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ گودام ہے، اس کے اندر تمہارا کھانا پڑا ہوا ہے، اب جاؤ اور جا کے اپنا حصہ لے لو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گودام کے اندر جانے کا اپنا ایک رستے ہوتے ہیں، گودام کے اندر جانے کے ہر طرح سے تو نہیں بندہ گودام کے اندر گھس جاتا، اس کے اپنے ایک رستے ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے، اس کا دروازہ کھولنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے لینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو چیزیں لینے کا سلیقہ آتا ہوتا ہے اور ان کو وہاں چیزیں مل جاتی ہیں، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی چیزیں، ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بد سلیقہ ہوتے ہیں، وہ جب گودام میں جاتے ہیں وہاں میس کر دیتے ہیں، جب میس کر دیتے ہیں تو کچھ نہیں چیز ملتی وہاں پہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا گودام ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ میں چوری کر کے اس گودام سے لوں، ڈاکہ ڈال کے لوں، حرام کے طریقوں سے لوں، یا سلیقے سے جاؤں، طریقے سے جاؤں، دروازے کو کھولوں، روشنی کروں وہاں پہ، اور سلیقے اور طریقے سے اپنی روزی کو، اپنے حصے کو نکالوں، کس کس میں میرا نام لکھا ہوا ہے وہ میں علیحدہ کر لوں اور اپنا حصہ وہاں سے نکال لوں۔ یہ اللہ کا گودام ہے۔ یا یہ میری مرضی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میس کروں، نہ خود لوں اور نہ کسی اور کو لینے دوں، یا کسی اور کا حصہ اٹھانے کی کوشش کروں اور اس کو چھیننے کی کوشش کروں۔ یہ اللہ رب العالمین کا گودام ہے، اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے، یہاں پہ پڑا ہوا ہے، لینا ہم نے ہے اور طریقے کے ساتھ لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ بات ایک مجھے یاد آ گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے نا خانہ کعبہ کا، تو ایک بندہ دیکھا بڑی آہوزاری سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا کے بندے یہ کون سی دعا، کیسی دعا تم کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، میرے تھوڑے بندوں میں تو وہ پہچانتا نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَقِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو سارے ہی ہیں لیکن میرے بندوں میں شکریہ ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں تو سارے میرے بندے شکریہ تھوڑے ہی ادا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات ایسے میرے دل کو ہٹ کی اور مجھے بڑی پسند آئی، پھر میں نے بھی وہ دعا کرنا شروع کر دی، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے، وہ جو تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو لیتے ہیں اور دینے والے کی یاد رکھتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں اور دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ عجیب اصول ہے، عجیب اصول ہے کہ جو لیتا ہے اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اور دیتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ شرطیہ طور پہ کہا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور اور ضرور اس میں اضافہ کر دوں گا، تمہیں بڑھا دوں گا۔ یہ اور لینے کا ایک زبردست طریقہ ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یہ عجیب اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔